بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ بہرحال اس کے بعد جس طرح ان کا وقت گزرا وہ ان کا دل ہی جانتا تھا۔ ایک ایک لمحہ مشکل گزر رہا تھا اور وہ عجیب و غریب کیفیت محسوس کر رہے تھے، یہاں تک کہ چاند نکلا اور انہیں طلب کر لیا گیا۔ جب وہ اس وسیع و عریض میدان میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس وقت گٹھے سر اور سفید لبادے والے بھکشوں کا ٹڈی دل لشکر وہاں موجود ہیں۔ ان کے لیے گھوڑوں کا بندوبست کیا گیا تھا اور ایسے ہی گھوڑے یتان ماسی اور لامون کے پاس تھے۔ انہیں گھوڑوں پر سوار کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ لشکر وہاں سے چل پڑا۔ وہ سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیدل افراد گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ حالانکہ گھوڑوں کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی گھوڑے بہرحال گھوڑے ہی تھے۔ ان کے ساتھ سفر کرنا بڑا عجیب و غریب تھا، وہ بھی ان دشوار گزار راستوں پر، لیکن ساری رات یہ سفر جاری رہا۔ دوسرے دن بھی یہ لوگ نہ رکے، بس کھانے پینے کا انتظام بھی گھوڑوں پر ہی کر لیا گیا تھا۔ باقی لوگ کیا کر رہے تھے اس کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا، البتہ رات کو قیام کیا گیا۔ غالباً سفر کافی لمبا تھا۔ وہ لوگ رات کے قیام کے بعد صبح کو پھر دوڑنے کے لیے تیار تھے اور یہ عجیب و غریب سفر پھر سے جاری ہو گیا۔ پورا دن اسی میں گزر گیا اور ایک بار پھر رات ہو گئی۔ اس رات بھی انہوں نے قیام کیا تھا اور دوسری صبح جب سورج زیادہ بلندی تک نہیں پہنچا تھا کہ انہیں زمین کی گہرائیوں میں اترنا پڑا۔ ڈھلان نیچے تک چلے گئے تھے اور یہی صدگاتا کی سرزمین تھی جس کے بارے میں امینہ سلفا نے ان سے کہا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، عجیب و غریب راستے ہیں، رانا چندر سنگھ بولا۔ عجیب و غریب نہیں، یہ صدگاتا ہے۔ ہم صدگاتا کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ امینہ سلفا کے الفاظ بھی سنسنی خیز تھے۔ علی سفیان نے ایک بار پھر امینہ سلفا کو غور سے دیکھا، لیکن اس کی توجہ سامنے کی طرف تھی، یہاں تک کہ صدگاتا میں سونے والا پہلا شخص انہیں نظر آیا۔ یہ غالباً سرزمین صدگاتا کے داخلی راستے کا چوکیدار تھا۔ یہ زمین پر اوندھا سیدھا پڑا ہوا تھا۔ یتان ماسی نے کمران کی طرف دیکھا اور بولا، یہ پہلی بار جاگنے والا ہے، آؤ اور اسے بتاؤ کہ تم ان کے درمیان واپس آ گئے ہو۔ دفتن اس شخص نے آنکھیں کھول دی اور کھڑے ہو کر کہے لگانے لگا۔ سب لوگ ششدر ہو کر رہ گئے۔ اے شخص، تو دھرم وستونیا کے ہاتھ لگانے سے پہلے جاگ اٹھا؟ ہاں، کیونکہ دھرم وستونیا کی آمد پر سب سے پہلے جاگنے والا میں ہی تھا، وہ چوکیدار بولا۔ وہ دیکھو، اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا اور اچانک ہی لامون اور یتان ماسی کی گردنیں پیچھے کی طرف گھوم گئیں۔ یہ بہت ہی وسیع و عریض میدان تھا جہاں یہ لوگ پہنچے تھے اور میدان کی دوسری طرف سے ٹڈی دل رچ کر امٹتا چلا آ رہا تھا۔ یہ صدگاتا کے لوگ تھے۔ صدگاتا کا چوکیدار وہاں سے ہنستا ہوا بھاگ گیا، لیکن یتان ماسی اور لامون شدت حیرت سے گنگ ہو کر کھڑے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ کیا دھرم وستونیا کی آمد سے دور ہی یہ لشکر جاگ اٹھا ہے؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اچانک ہی اس طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور پہلی ہی کوشش میں بہت سے بخشو موت کا شکار ہو گئے۔ ان کے سفید لبادے خون سے تر ہو گئے تھے۔ یتان ماسی اور دوسرے لوگ دنگ رہ گئے۔ ادھر بخشوں میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی، لیکن صدگاتا کے لوگ زیادہ وحشت کا شکار ہو گئے تھے۔ کرنل گل نواز نے اپنے فوج کے تجربے کی بنیاد پر کہا، ہم لوگ بھی ان وحشتوں کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے میرے ساتھ ساتھ آؤ، کرنل گل نواز نے کہا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک راستہ بنایا اور بخشوں کے درمیان سے گزرتا چلا گیا۔ یتان ماسی اور لامون وغیرہ کو ہوش نہیں رہا تھا۔ بخشو بری طرح مر رہے تھے۔ صدگاتا کے وحشی اور خونخوار لوگ ان میں سے ایک ایک کو قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے اور سارا میدان انسانی لاشوں سے بھر گیا تھا۔ وہ لوگ شدت حیرت سے آنے والوں کو دیکھ رہے تھے کہ آنے والوں میں سے ایک گروہ کرنل کی طرف بڑھا اور کرنل نے خوفزدہ نگاہوں سے سامنے والے لوگوں کو دیکھا، لیکن یہ گروہ ان کے نزدیک آ کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے ان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تب جا کر کرنل کو سکون نصیب ہوا۔ قتل عام جاری تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے صدگاتا کے رہنے والے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صورتحال جاری رہی، پھر بے شمار افراد قتل ہو گئے۔ یتان ماسی اور لامون کو گرفتار کر لیا گیا، یہاں تک کہ میدان لاشوں سے پٹ گیا۔ ہر طرف خون کا سمندر تھا۔ انسانی جسموں کے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے حسرت بھری نظروں سے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ صدگاتا کے لوگ ان بخشوں کو چن چن کر ہلاک کر رہے تھے۔ جس میں زندگی کی ذرا سی بھی رمق پاتے اسے اپنے تیز ہتھیاروں سے ختم کر دیتے۔ یتان ماسی اور لامون کو گرفتار کر کے صدگاتا کی آبادی میں لایا گیا، یہاں تک کہ صدگاتا والوں کا کام تمام ہو گیا۔ تب انہوں نے کچھ گھوڑے اپنی طرف کو آتے دیکھے اور دور ہی سے پہچان لیا۔ ان میں سے ایک گرشک تھا، دوسری سبیتا اور تیسرا دھرم وستونیا اور چوتھی ایک انتہائی خوبصورت اور پراسرار عورت۔ وہ چاروں ان کے نزدیک پہنچے اور عقیدت سے گھوڑوں سے نیچے اتر گئے۔ پھر سب نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں چھوئے اور گرشک اور سبیتا نے کامران کو دیکھتے ہوئے کہا، دھرم وستونیا نہیں،
اب تم کامران ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صدگاتا کا سب سے بڑا محسن تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم تمہارے اس احسان کا تمہیں کوئی بدلہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ تمہارا شکریہ ادا کریں۔ آؤ ہمارے معزز مہمانوں، ہمارے ساتھ چلو اور ہمیں خوشیاں بخشو۔ لوگ بڑی عقیدت اور احترام سے ان کو لے کر صدگاتا کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ اپنی نوعیت کی انوکھی سرزمین تھی، اور یہاں داخل ہونے کے بعد انہوں نے ایسے ایسے حیرتناک مناظر دیکھے کہ دنگ رہ گئے۔ جس محل میں انہیں قیام کے لیے جگہ دی گئی وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ہر شخص ان کی راہ میں بچھا جا رہا تھا، اور پھر یہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، اور پھر تیسرے دن کو دھرم وستونیا نے انہیں اپنے محل میں طلب کیا۔ یہاں ان کی ضیافت کے لیے انتہائی معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ وہ مہمانوں کی طرح اس رہائش گاہ میں پہنچے اور ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ گرشک، سبیتا اور دھرم وستونیا اور اس پرسرار عورت کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ یہاں پھر ایک بار پھر ان سے تعارف کرایا گیا۔ گرشک نے کہا، عظیم کامران اور میرے سب سے بڑے محسن کرنل گل نواز، صدگاتا کی زمین پر آپ کے قدموں کی برکت سے جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے احسانوں کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ چمکدار پتھر اور سنہری دھات کے انبار ہمارے پاس کافی مقدار میں موجود ہیں۔ ان میں سے جو آپ کی طلب ہو ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اور سب کے چہرے خوشی سے کھیل اٹھے تھے۔ گرشک نے کہا، مختصر کہانی یہ ہے کہ کامران دھرم وستونیا کے ہم شکل تھے۔ مجھے اور سبیتا کو پہلے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ دھرم وستونیا ہیں، اور ہم نے ان کا اسی طرح احترام کیا۔ تاریخ اسی انداز میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ ہم انہیں لے کر یہاں تک آئے۔ جو کچھ پیش آیا وہ بہت سنسنی خیز اور دکھ بھرا تھا، لیکن ہمارا کام اسی طرح ہونا تھا۔ پھر جب ہم یاتان ماسی اور لامون کی قید میں پہنچ گئے، یعنی آپ لوگ، تو ہمیں چھپنا پڑا۔ بعد میں ہم نے کامران سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ ہم نے کامران کو دھرم وستونیا کی جگہ دے دی اور دھرم وستونیا کو لے کر صدگاتا پہنچ گئے، کیونکہ ہمیں ان سرزمینوں کا راز معلوم تھا جو انتہائی مختصر وقت میں اس دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہوئی صدگاتا تک آتی ہیں۔ اس کی رفتار ہزاروں میل فی گھنٹہ ہے۔ صدگاتا کی سرزمین پر پہنچ کر ہم نے صدگاتا کی سوئی ہوئی آبادی کو جگایا، اور اس کے بعد ہم نے یاتان ماسی کا انتظار شروع کر دیا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ آئے گا اور اپنا عمل دہرائے گا۔ صدگاتا میں سب لوگ اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور جب وہ لوگ یہاں تک پہنچے تو ہم نے اپنے آپ کو سوتا ہوا بنا لیا، لیکن ان کی عقل میں یہ بات آئی ہی نہیں تھی۔ صدگاتا والے ان سے بے پناہ نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یاتان ماسی اور لامون ہماری قید میں ہیں، اور ہم آپ لوگوں کے سامنے انہیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ساری تفصیل، اور پاتال پرمتی ستی پرکھنا ہے جو دھرم وستونیا کی آمد پر جاگ اٹھی ہیں، اور اب صدگاتا کی سرزمین پر ناپاک یاتان ماسی کی نہیں بلکہ دھرم وستونیا کی حکومت ہوگی۔ تقریباً ایک ہفتہ تک ان لوگوں نے ان کی اتنی خاطر مدارات کی گئی کہ وہ شرمسار ہو گئے، یا ان کی حیثیت دیوتاؤں جیسی تھی۔ یاتان ماسی اور لامون کو ان کے سامنے ہی سزا دی گئی، انہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ یہ بہرحال ان لوگوں کے علم میں آ چکا تھا، اور صدگاتا والوں کی برہمی اپنی جگہ مستحکم تھی۔ پھر انہیں اس خزانے تک لے کر جایا گیا، اور یہاں جو مناظر سامنے آئے وہ بڑے سنسنی خیز تھے۔ ہر شخص خزانہ دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ غزل سنائی اور شعورت جیسے سنجیدہ افراد بھی اپنی پسند کے ہیروں اور سونے کے زیورات کا انتخاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اتنا کچھ لے لیا تھا جتنا وزن وہ اٹھا سکتے تھے۔ صرف دو افراد تھے جو خزانے کی جانب نہیں بڑھے تھے۔ ان میں سے ایک کامران اور دوسری امینہ سلفا تھی۔ علی سفیان جیسے شخص نے بھی ایک انبار باندھ لیا تھا اور اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ مزدوروں نے بھی سب کچھ حاصل کر لیا اور کسی نے انہیں روکا نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کی واپسی کا انتظام کیا گیا۔ البتہ علی سفیان نے امینہ سلفا سے کہا تھا، میں مانتا ہوں اے پراسرار عورت کہ تو بہت سی چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن میرے لیے ہی صحیح تھوڑا سا وزن اپنے اوپر بھی لاد لیں۔ امینہ سلفا مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ تب رانا چندر سنگھ نے ہی یہ الفاظ کامران سے کہے، اور کامران مسکرا کر بولا، نہیں رانا صاحب، میں اس طرح سے کچھ لینے کا حقدار نہیں ہوں۔ یہ جملے اگر کرنل گل نواز بھی کہے تو شاید میں پہلی بار ان سے انحراف کرتا۔ کرنل گل نواز نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا بیٹے، میں جانتا تھا کہ میرے سامنے ایک فراخ دل آسمان جیسا انسان کھڑا ہے جو کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوگا۔ امینہ سلفا نے مسکرا کر کامران کو دیکھا۔ بہرحال اس کے بعد گرشک، سبیتا، دھرم وستونیا اور ستی پرکھنا یہ سب کے سب انہیں صدگاتا کی سرزمین سرحد تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ ان کے لیے سفر کا بہترین انتظام کر دیا گیا۔ بے شمار فالتو گھوڑے ان کے ساتھ کیے گئے تاکہ ان کے اوپر سامان کا وزن نہ ہو سکے۔ سب کے سب خزانوں کی دیکھ بھال کے لیے رات بھر جاگتے تھے، اور اس وقت امینہ سلفا ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس وقت وہ اسی کے بتائے ہوئے راستوں پر سفر کر رہے تھے۔ امینہ سلفا پراسرار عورت اپنے گھوڑے پر جا رہی تھی، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جا کر
وہ اس طرح فضاؤں کو سونگنے لگتی تھی جیسے وہ سونگ سونگ کر راستوں کا پتہ چلا رہی ہو۔ کرنل گلنواز ایک جہاندیدہ انسان تھا۔ یہ راستے جتنی آسانی سے طے ہو رہے تھے، کرنل گلنواز کے لیے ایک حیران کن عمل تھا۔ اس رات ایک خوبصورت وادی میں قیام کیا گیا اور سب لوگوں نے اپنے اپنے آرام کا بندوبست کر لیا۔ ستگاتا والوں نے ان کے لیے وہ سب آسانیاں فراہم کر دی تھیں۔ بہت دور تک یہ وادی اپنے خوبصورت مناظر سے سجی ہوئی تھی۔ کرنل گلنواز نے کامران کو اشارہ کیا اور اس وقت کامران رانا چندر سنگھ کے ساتھ ایک خوبصورت جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کھانے پینے سے فراغت ہو چکی تھی۔ دوسرے لوگ بھی آس پاس موجود تھے۔ کرنل گلنواز نے کہا، حسن شاہ، تم ایک زیرک انسان ہو۔ میں تم سے اس وقت خاص طور پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حسن شاہ مستعد ہو گیا۔ جی کرنل، آپ نے یہ الفاظ کہہ کر میری عزت افزائی کی ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے حسن شاہ۔ رانا چندر اور کامران، تم بھی میرے الفاظ پر غور کرنا، کرنل نے کہا۔ جی کرنل صاحب، آپ نے کہہ کر خود ہمارے درمیان سنسنی پھیلا دی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ پراسرار عورت جسے اس کا شوہر بھی صحیح طور پر نہیں جانتا، جن راستوں پر ہمیں لے کر جا رہی ہے، یہ وہ راستے نہیں ہیں جو ستگاتا سے باہر کی دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں، کرنل گلنواز نے کہا۔ کیا؟ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ ہاں، تم لوگ جانتے ہو کہ امینہ سلفا بہرحال ایک پراسرار عورت ہے۔ اس کے انکشافات، اس کی کاوشیں ہر شخص سے مختلف رہی ہیں۔ کامران، تمہارے بارے میں تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ قدرت نے تمہیں انتہائی فراخ دل بخشا ہے۔ ہمارے علم میں یہ ہے کہ تم اس خزانے تک پہنچ چکے تھے جس کے لیے یہ ساری تگ و دو کی جا رہی تھی، لیکن ہم نے بھی تمہارے اس عزم کا مان رکھا اور کبھی اپنے تعلقات اور اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ تم ہمیں اس خزانے کا پتہ بتاؤ، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم تم جیسے آہنی عزم والے آدمی کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن امینہ سلفا نے بھی اس خزانے سے گریز کیا جو ستگاتا والوں نے باقی لوگوں کو دیا ہے۔ میں داستان کو طویل نہیں کروں گا۔ تم میں سے مجھے ہر شخص سے اس بات کے جواب کی ضرورت ہے کہ کیا تم امینہ سلفا کے اس عمل کو محسوس نہیں کر رہے؟ کرنل گلنواز نے کہا۔ ابھی تک ہم نے ایسا محسوس نہیں کیا، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ کا کہنا درست ہے۔ کرنل، رانا چندر سنگھ نے سب سے پہلے بات کہی۔ آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ یہی کہ کچھ اور ہونے والا ہے جس کے بارے میں علی سفیان بھی نہیں جانتا، کرنل گلنواز نے کہا، اور سب کے چہرے پر سنسنی پھیل گئی۔ وہ دیر تک ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے۔ پھر رانا چندر سنگھ بولا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہم اپنے طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری یہ مہم ختم ہو گئی ہے اور اب ہمیں گھر تک پہنچنا نصیب ہو جائے گا، لیکن اس احساس نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ رانا چندر سنگھ بولا، میرا ایک مشورہ ہے جناب، اگر آپ اسے قبول کریں۔ ہاں بولو، رانا چندر سنگھ نے حسن شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ علی سفیان سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ ہم نقشوں کا تعین کریں گے اور اس کے بعد امینہ سلفا کو اپنی گرفت میں کر لیں گے۔ طریقہ کار چاہے کچھ بھی ہو، لیکن امینہ سلفا کو ہم مجبور کر دیں گے کہ وہ ہمیں تفصیلات بتائے۔ سب اس بات پر غور کرنے لگے۔ پھر سب سے پہلے غزل سنائی اور شعورا کو اس راز میں شریک کیا گیا، اور اس کے بعد علی سفیان سے گفتگو کی گئی۔ اس وقت امینہ سلفا ان لوگوں سے کافی فاصلے پر اپنے پراسرار عمل میں مصروف تھی۔ اسے اپنے ارد گرد پتھر سجائے ہوئے تھے اور ان پتھروں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک نوکدار پتھر سے زمین پر کچھ تحریر کر رہی تھی اور اسے بار بار مٹا رہی تھی۔ علی سفیان کے چہرے پر بھی کچھ عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے کرنل گلنواز کو دیکھتے ہوئے کہا، کرنل، کوئی خاص بات ہے؟ تم سب مجھے اس طرح متجسس نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہو، جیسے مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہو یا کوئی انکشاف کرنا چاہتے ہو؟ علی سفیان نے کہا۔ مسٹر علی سفیان، آپ ہمارے بہترین دوست ہیں۔ ہمیں ہر طرح سے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ اس وقت ہم آپ سے کچھ خاص سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا را ہماری کسی بات کو بھی غلط رنگ نہ دیں اور اسے صرف دوستانہ بات سمجھیں، کرنل گلنواز نے کہا۔ ظاہر ہے میں تم لوگوں کو دوست سمجھتا ہوں۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، علی سفیان نے کہا۔ علی سفیان، بار بار اس بات کا اظہار ہو چکا ہے، بلکہ بعض اوقات آپ نے خود بھی میڈم امینہ سلفا کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، اور کرنل نے کہنا چاہا۔ ایک منٹ، آخرکار تم لوگوں نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا۔ علی سفیان نے درمیان سے ان کی بات کاٹ دی اور وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ تب علی سفیان بولا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرا ذاتی شوق تھا کہ میں نے امینہ سلفا سے شادی کر لی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس عورت نے اپنی پراسرار شخصیت کے پراسرار ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ ایسی کہانیاں سنائیں جنہیں جھوٹ ہی سمجھا جاتا تھا۔ اب نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس جھوٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی صداقت بھی ضرور ہے۔ علی سفیان رکا، لیکن ان میں سے کسی نے اس سے اس کے ان الفاظ کی وضاحت طلب نہیں کی۔ وہ خود ہی بولا، ہمیشہ ہی میں نے امینہ سلفا کو ایک پراسرار کردار کی حیثیت سے دیکھا ہے، لیکن اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات اس کے دل میں ہے، کوئی ایسا عمل کر رہی ہے جو اب تک
کہ تمام عمل سے زیادہ پر اسرار ہے؟ علی سفیان نے کہا۔ میں اس راستے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں علی سفیان، کرنل نے کہا۔ بالکل بالکل، یہ وہ راستے نہیں ہیں جن پر سفر کر کے ہم یہاں تک آئے ہیں، یا جن کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ یہ راستے مہذب دنیا تک جاتے ہیں، بلکہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، بہت ہی عجیب، علی سفیان نے کہا۔ اور ہماری رہنمائی امینہ سلفا کر رہی ہیں، کرنل نے کہا۔ ہاں میرے دوستوں، یہ بات بالکل مت سوچنا کہ امینہ سلفا میری بیوی ہے، اور میں اس کے ہر جائز اور ناجائز عمل کی حمایت کروں گا۔ میں تم لوگوں کا ساتھی ہوں، تمہارا ہی ساتھ دوں گا، جس طرح سے بھی چاہو مجھے اپنی ہدایات سے نوازو، میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا، علی سفیان نے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے علی سفیان؟ یہ راستہ ہمیں کسی خاص سمت میں لے کر جاتا ہے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ امینہ سلفا سے سوال کریں اور معلوم کریں کہ جن راستوں پر وہ ہمیں لے کر جا رہی ہیں، کیا وہ راستہ ایک بالکل مناسب راستہ ہے؟ کرنل گل نواز نے کہا۔ کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لمحات کے لیے مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کرنل نے کہا۔ میں امینہ سلفا سے گفتگو کرتا ہوں، علی سفیان بولا۔ کچھ اور فاصلہ طے ہوا اور اس کی زمین ایک عجیب سی شکل اختیار کرنے لگی۔ فوراً یہ اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ یہ آتش فشاں پہاڑوں کا علاقہ ہے، ایسے پہاڑوں کا جو لاوا اگلتے رہتے ہیں۔ یہاں کا ماحول بڑا خطرناک ہے۔ اسی رات تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہو گئی، تمام لوگ آرام کر رہے تھے، فضا میں سنسناہٹ سی پیدا ہو گئی، وہ سب ایک دم سنبھل گئے، شدید خوف ان کی رگوں میں پھیل گیا تھا۔ پھر دفتن ہی یہ گڑگڑاہٹ ایک خوفناک سنسناہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ جس جگہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں شدید جھٹکے محسوس ہونے لگے، اور کوئی 4-5 فرلانگ کے فاصلے پر فضا میں چنگاریوں کا طوفان پیدا ہوا۔ سرخ پگھلے ہوئے پتھر گیس کے دباؤ کے ساتھ آتشی لکیریں بناتے ہوئے آسمان کی طرف جا رہے تھے، اور آسمان پر دھوئیں کے مرغولوں کی شکل میں چمکتے ہوئے آتشی پتھر بلند ہونے لگے۔ زمین ایسا ایسا ہل رہی تھی، کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو زندہ بچنا مشکل تھا۔ تمام لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ یہ بہت ہی خوفناک کیفیت تھی۔ لوگوں نے چٹانیں مضبوطی سے پکڑ لی تھیں۔ رات کے اس بھیانک ماحول میں صرف چٹانوں سے بلند ہونے والی چنگاریاں روشنی پیدا کر رہی تھیں، ورنہ تاریکی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہونے لگی تھیں۔ زبان خشک ہو کر تالو سے چپک گئی تھی۔ جنگل کے خشک درختوں اور ٹہنیوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ جنگل میں آگ لگتے ہی ایک اور مصیبت شروع ہو گئی۔ جنگلی جانوروں نے جنگل کی طرف دوڑنے لگا دی۔ ان کے چیخنے چلانے کی آواز نے فضا کو اور دہشت ناک بنا دیا۔ زمین مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی، کبھی خاموشی چھا جاتی اور کبھی دھماکوں کا مسلسل طوفان شروع ہو جاتا۔ خدا خدا کر کے رات گزری اور صبح کی روشنی پھوٹی۔ آتش فشاں کی آتش فشائی میں کمی آتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی آتش فشاں ابھی صحیح طور پر نہیں ابلا تھا، لیکن جنگل مسلسل سلگ رہے تھے اور آنکھوں میں شدید جلن پیدا ہو رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں یہ لوگ صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا پائے تھے کہ انہیں کس طرف جانا ہے، لیکن دن کی روشنی میں فوراً راستوں کا تعین کیا گیا اور وہ تقریباً دوڑنے والے انداز میں یہ سفر طے کرنے لگے۔ سب کی حالت خراب تھی۔ مزدور اپنے اپنے خزانے پکڑے ہوئے دوڑ رہے تھے، اور ان دوڑنے والوں میں امینہ سلفا بھی پیش تھی۔ یہ مشکل آخرکار تمام ہوئی۔ ایک طویل عرصہ فاصلہ طے کرنے کے بعد آتش فشانوں کا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ آگے جنگلات کے سلسلے یہ بتا رہے تھے کہ آتش فشانی کے اثرات اس طرف نہیں پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ آتش فشانوں کا رخ ڈھلان کی طرف ہی ہو، وہاں جہاں کالی زمین بکھری ہوئی تھی۔ رات بھر جاگنے کی تھکن اور اس وقت تک دوڑنے سے ان کے چہرے بگڑ گئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک زمین پر لیٹ جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی ایک سایہ دار جگہ ملی، سب نے وہاں آرام کی جگہ سنبھال لی اور زمین پر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ رات ہوئی، کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ سب کے چہرے مردنی کا شکار تھے۔ امینہ سلفا سے رات کی تاریکی میں کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ دن کی روشنی جب پھوٹی تو امینہ سلفا نے آگے بڑھنے کی تیاریاں شروع کی۔ لیکن علی سفیان نے کہا، ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے امینہ سلفا کہ آگے کا سفر کیا جا سکے۔ آج کا دن ہمیں یہیں گزارنا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طرف آتش فشانی کا اثر نہیں ہے، علی سفیان نے کہا۔ امینہ سلفا نے عجیب سی نگاہوں سے علی سفیان کو دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے، اگر سب کی یہ رائے ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بگڑے ہوئے موڈ کو سب نے محسوس کیا۔ پھر تھوڑا سا فاصلہ مزید طے کیا گیا اور ایک ایسے علاقے کو منتخب کیا گیا جہاں لاتعداد چھاؤں دار درخت تھے۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب درخت تھے، ایسے درخت پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ یہاں انہوں نے دور دراز کے جنگلوں میں بھی سفر کیا تھا اور جنگل کے ماحول کو اچھی طرح دیکھا تھا، لیکن یہ چھتری نما درخت بڑے عجیب و غریب تھے۔ ان کے نیچے گہری چھاؤں تھی اور بڑا سکون تھا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی عجیب سی کیفیت فضا میں اتر آئی۔ یہ انتہائی گہرا اندھیرا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بینائی ختم ہو گئی ہے۔ وہ سب دہشت ناک انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنے لگے۔ رانا چندر سنگھ نے کرنل گل نواز سے کہا، کیا گہرا اندھیرا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت جن درختوں کے آس پاس موجود ہیں وہ روشنی خور درخت ہیں۔ یہ انکشاف غزل سنائی نے کیا تھا۔
روشنی خور؟ ہاں، میں نے پڑھا تھا ان کے بارے میں ایک بار. یقین کرو ان کی حیت دیکھ کر میرے ذہن میں کوئی چیز کل بلا رہی تھی، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا پڑھا ہے ان کے بارے میں. یہ روشنی خور درخت ہیں. لگتا ہے کہ جیسے ساری روشنی انہوں نے نگل لی ہو. سورج چھپتے ہی ان میں زندگی دوڑ جاتی ہے اور ان پر لٹکے ہوئے مکڑیوں جیسے جالے لٹک جاتے ہیں اور چاندنی اور روشنی جذب کر لیتے ہیں. بلکہ تمہیں حیرت ہوگی کہ چاندنی ہی ان درختوں کی غذا ہے. سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف ان درختوں کا جائزہ لینے لگے. انوکھے درخت تھے. آسمان پر بے شک تارے نکلے ہوئے تھے، لیکن زمین پر ان کی چھاؤں نہیں تھی، جس کی وجہ سے گھور اندھیرا پھیلا ہوا تھا. کیا یہ انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ کرنل گل نواز نے سوال کیا. نہیں، جانداروں کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اصل میں ان سے یہ مکڑی جیسے جالے لپٹے نظر آ رہے ہیں. ان میں نسیں نہیں ہیں، بلکہ بس ایک مادہ ان کے پتوں سے خارج ہوتا ہے. غزل سنائی نے کہا. اور یہ مادہ نقصان تو نہیں دیتا؟ کسی نے پوچھا. اس کے بارے میں تو کچھ نہیں پڑھا، غزل سنائی بولا. وہ سب خاموش ہو گئے، لیکن ایک عجیب سی بے چینی اور بے کلی ان کے انداز میں نظر آ رہی تھی. بہت دور امینہ سلفا ایسے چراغ جلائے ہوئے بیٹھی تھی، لیکن یہ چراغ بھی بس یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز چمک رہی ہو. اس کی روشنی کوئی خاص حیثیت نہیں دے رہی تھی. پھر اچانک ہی کچھ عجیب سی سرسراہٹیں فضا میں گونجی، اور یہ لوگ جو نیم غنودگی کا شکار تھے ایک دوسرے سے ان سرسراہٹوں کے بارے میں سوالات کرنے لگے. علی سفیان نے امینہ سلفا سے کہا، کیا ہے ان درختوں میں؟ کچھ سائے نظر آ رہے ہیں. وہ سب خاموشی سے ان سرسراہٹوں کو سننے لگے. اس بار کچھ انسانی قدموں کی آوازیں صاف صاف محسوس تھیں. انہوں نے دم ساتھ لیا. پراسرار آوازیں دیر تک گونجتی رہیں، پھر رفتہ رفتہ یہ آوازیں معدوم ہوتی گئیں. کچھ حیولے ہیں. یقیناً ہمارے آس پاس ہمارے سوا کچھ اور انسان بھی ہیں، شعورا نے کہا. کہیں یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت نہ ہو، کوئی بولا. کیا کیا جائے؟ واپس چلے؟ نہیں، ساری باتیں آنے والے وقت پر چھوڑ دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ رات بھر بے چین گزری تھی. صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو وہ سب جاگ گئے اور کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے. تھوڑا سا وقت اور گزرا. رات کو جو انسانی آوازیں سنائی دی تھیں انہوں نے دہشت زدہ کر دیا تھا. پھر بھی تیاریاں کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں سے آگے چل پڑے. درختوں کے جالے جو رات کی تاریکی میں پھسل کر چھڑی نما بن گئے تھے اب پھر نیچے لٹک گئے تھے. یہ بدنما درخت دنیا کے عجیب و غریب درخت تھے. جو یہ لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا. پھر اس وقت دن کے 11:30 یا 11:45 بجے ہوں گے کہ دفتن سنسناہٹوں کی آوازوں کے ساتھ بے شمار تیر ان کے سروں پر سے گزر کر درختوں اور تنوں میں پیوست ہو گئے. پتہ نہیں جان بوجھ کر ان تیروں کو ان لوگوں کے جسموں سے اوپر رکھا گیا تھا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا تھا. لیکن پھر بھی سب کے سب منہ کے بل زمین پر گرے. تیروں کی دوسری باڑ ان کے سروں پر سے گزری اور دہشت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہیں اندازہ تھا کہ یہ لوگ کس طرف سے نکل کر درختوں سے باہر آئیں گے. تیر مسلسل چل رہے تھے اور ان کے دائیں بائیں مسلسل سنسناہٹیں ہو رہی تھیں. درختوں کی شاخیں اور پتے تیروں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے اور ان کے قدموں کے آگے ٹوٹی ہوئی شاخوں کے پتوں کا انبار جمع ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک انبار کافی اونچا ہو گیا. یہ لوگ اس ڈھیر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور بڑے خوفناک انداز میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ ان پر حملہ آور ہونے والوں نے ان میں سے کسی کو بھی زخمی نہیں کیا تھا. کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ محسوس کر لیا گیا کہ وہ لوگ انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا. تیر جس انداز سے برسے تھے ان میں سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے ان کی تعداد بے پناہ ہے. ابھی تک حملہ آور نظر نہیں آئے تھے، لیکن تیر مسلسل آ رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان کی شدت میں کمی پیدا ہوتی گئی. اس کے بعد وہ لوگ پہلی بار نظر آئے. جنگل میں رہنے والے تھے. ان کے لباس چیتڑوں کی شکل میں ان کے جسموں پر جھول رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ لباس انہوں نے مہذب لوگوں سے ہی حاصل کیے ہوں. ان کے پہننے کے سے انداز سے یہی پتہ چلتا تھا. ان کی تعداد کافی تھی. سب کے سب چوکنے اور مستعد تھے. سب سے آگے آنے والے شخص کا چہرہ انتہائی خونخوار تھا. وہ مضبوط جسم کا مالک تھا. کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر وہ لوگ آ کر رک گئے اور انہوں نے انہیں زمین پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا. پھر ان میں سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے خاص قسم کی لکڑی کے ڈنڈوں سے ان کے کندھوں پر ہلکی ہلکی ضربیں لگائیں اور ان کے بعد ان کی تلاشی لینے لگے. جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب ان سے لے لیا گیا. طاقتور آدمی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر اس نے گردن پر انگلی پھیر کر انہیں سمجھایا کہ ان سب کو ذبح کر دیا جائے گا. امینہ سلفا خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت اس کی اپنی کیا کیفیت ہے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو رسیوں سے جکڑ دیا اور جب سب کو باندھ دیا گیا تو سب کو آگے دھکے دیے جانے لگے. وہ بے دردی سے انہیں آگے دھکیل رہے تھے. ان کے دھکوں سے بعض اوقات کوئی نہ کوئی نیچے گر پڑتا تھا. کسی کے قدم سست پڑتے تو وہ پیچھے سے لاتے مارتے. بہرحال
آگے بڑھنا پڑا کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور ابھی کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان گھنے جنگلوں سے گزرنے کے بعد آخرکار ایک دریا نظر آیا۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کے فرحت بخش جھونکے چل رہے تھے۔ دریا کے پار دوسرے کنارے پر ایک عجیب سی آبادی نظر آ رہی تھی۔ کچے پکے اور مخصوص طرز کے مکانات یہاں بکھرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے قیدیوں کو دریا پر منہ دھونے اور پانی پینے کی اجازت دے دی اور ان سب نے جھک کر چوپایوں کی طرح دریا میں منہ ڈال دیا۔ اس انوکھی بستی کے مکانوں کا طرز تعمیر بھی مختلف ہی تھا۔ آخرکار وہ ایک مکان کے برآمدے میں پہنچے اور ان سب لوگوں کو اس وسیع و عریض برآمدے میں ہانک دیا گیا۔ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا گیا تھا۔ اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ امینہ سلفا کی اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں ہے۔ کیا اس صف کسی خاص مقصد کے تحت لائی تھی؟ کیا تمہارا مقصد یہی تھا کہ ہم سب کو قید کرا دو؟ سب نے پوچھا۔ امینہ سلفا نے خشک نگاہوں سے علی سفیان کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ بہرحال اس وسیع و عریض احاطے میں کافی وقت گزارنے کے بعد ان لوگوں کو ایک اور جگہ منتقل کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سا مکان تھا جس کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا اور خاصا بوسیدہ معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کے تختے نیچے چرچرا رہے تھے۔ یہاں تک تاریخ اور سیلن کی وجہ سے ایک ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک گوشے میں گھاس پھوس پڑا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو وہیں رسیوں سے دیواروں میں ابھرے ہوئے کھونٹوں سے باندھ دیا گیا اور کچھ لوگ ان کی نگرانی کرنے لگے۔ بہرحال سب بری طرح تھکے ہوئے تھے اس لیے کسی سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ زمین پر لیٹ گئے لیکن سب کی کیفیت بری تھی اور سب بری طرح نڈال تھے۔ کرنل گل نواز نے کہا، امینہ سلفا چونکہ خود بھی اس بری حالت میں ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کارروائی میں اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے۔ کسی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا لیکن امینہ سلفا کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو۔ وقت گزرتا رہا۔ ان کی نگرانی کرنے والے عجیب سی کیفیتوں کے مالک معلوم ہوتے تھے۔ وہ تمام نگران جو صبح سے دوپہر تک ان کے ساتھ تھے واپس چلے گئے لیکن رات کو کچھ اور افراد ان کی نگرانی کے لیے اس ہال میں منتقل کر دیے گئے۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ سب خاموشی اور بیزاری کے انداز میں لیٹے ہوئے تھے کہ دفتن ایک عجیب منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ دو افراد جو نگرانی کرنے والوں میں ان کے بالکل سامنے ہی تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے اپنے لباس سے چوڑے کھانڈے کھولے اور پھر اپنے ہی ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ دو آدمی ایک لمحے کے اندر اندر ہلاک ہو گئے۔ باقیوں نے دہشت زدہ ہو کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن حملہ آور ان کے اپنے ہی ساتھی تھے اس لیے وہ بھی بوکھلا کر رہ گئے اور اسی بوکھلاہٹ میں وہ بھی ان کا شکار ہو گئے۔ تمام لوگ جن میں کامران بھی تھا وحشت زدہ ہو کر اٹھ بیٹھے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن جو حقیقت تھی وہ سامنے تھی کہ نگرانی کرنے والے باقی افراد جو ان کے علاوہ تھے اپنے ہی خون میں نہائے زمین پر پڑے تھے۔ باقی دونوں نگراں برگرفتاری سے ان کی طرف آئے اور انہوں نے خون آلود کھانڈوں سے وہ رسیاں کاٹ دیں جنہوں نے ان کے جسموں پر اب تک زخم ڈال دیے تھے۔ لیکن یہ ساری باتیں ناقابل یقین تھیں۔ لوگ بھاگتے دوڑتے غل مچاتے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ دونوں جنہوں نے یہاں ان لوگوں کی مدد کی تھی باہر نکلے اور انہوں نے اپنے چوڑے کھانڈوں سے سامنے نظر آنے والے ہر شخص کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت امینہ سلفا کی آواز ابھری، تم لوگوں کو کیا سانپ سونگھ گیا ہے یا مر گئے ہو تم لوگ؟ بھاگو، اس سے اچھا موقع بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ اور واقعی سب کے جسموں میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ برگرفتاری سے بھاگتے ہوئے باہر نکلے اور اقبی سمت کا چھوٹا سا احاطہ عبور کر کے جنگل کی جانب دوڑ پڑے۔ گھاس پھوس اور سوکھے پھلوں کے ڈھیر میں اچانک آگ لگ گئی اور شعلے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ ادھر بستی کے لوگ جان بچانے کے لیے بری طرح چیخ رہے تھے۔ بمشکل تمام یہ لوگ اس بستی سے کافی دور نکل آئے۔ عقب میں مسلسل شور بلند ہو رہا تھا۔ وہ لوگ دریا کی سمت بھاگے اور دریا عبور کر کے آگے بڑھ گئے لیکن یہاں ایک گہرا اور خشک نالہ نظر آ رہا تھا۔ سب اس نالے میں اتر گئے۔ ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور سینہ دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ جب ذرا جان میں جان آئی تو سب نے ایک دوسرے کا جائزہ لیا۔ بدن جا بجا خراشوں سے بھر گیا تھا۔ رانا چندر سنگھ کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ شعورا کے رخسار پر زخم کی گہری لکیر کھینچ گئی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ جس نالے میں یہ کود گئے تھے وہاں زمین دلدلی تھی جس کا انہیں کودنے کے بعد احساس ہوا تھا۔ دفتن ہی شعورا کے حلق سے ایک بار پھر کربناک چیخ نکلی۔ وہ اچھل کر کزل سنائی پر جا گری۔ ابھی اس کے چیخنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ رانا چندر سنگھ کے حلق سے ایک کری آواز نکلی۔ پھر کامران کو اپنی ٹانگ کے نچلے حصے میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ اس نے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ چبھن کیسی ہے نیچے ہاتھ ڈالا تو اس کے حلق سے بھی آواز نکل آئی۔ وہ 2-2 3-3 انچ لمبی سرمئی رنگ کی جونکیں تھیں جو ان کے جسموں کے کھلے حصوں اور گردن سے چمٹ گئی تھی۔ یہ لوگ دیوانوں کی طرح ان جونکوں کو اپنے بدن سے جدا کرنے کی کوشش کرنے لگے لیکن وہ ان کے جسموں میں بری طرح پیوست ہو گئی۔ جب وہ انہیں جسم سے کھینچنے کی کوشش کرتے تو وہ ربڑ کی مانند لمبی ہو جاتی لیکن ان کی کھال سے الگ نہ ہوتی۔ آنن فانن انہوں نے ان کے جسموں سے نہ جانے کتنا خون چوس دیا۔ وہ پھول کر کپا ہو گئی اور اس کے بعد خود بخود انہوں نے ان کا گوشت چھوڑ دیا۔
بہرطور وہ نہ جانے کس طرح گرتے پڑتے اس نالے سے باہر نکل سکے۔ مشرقی افق پر صبح کاذب کا دھندلکا صبح صادق میں تبدیل ہو رہا تھا۔ یہ لوگ گھنی جھاڑیوں میں راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ جنگل کی زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ درختوں پر بے شمار بندر ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ادھر کے جنگل بندروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ بندر قد و قامت میں زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن شکل و صورت سے ہی کافی خونخوار نظر آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی جواب نہیں دے رہے تو وہ شاخوں پر اچھل کر دانت نکالتے اور انہیں دھمکانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد جنگل ایک ہاتھی کی چنگھاڑ سے لرز اٹھا۔ ان کے دائیں جانب ایک اونچا پہاڑی ٹیلا تھا۔ ہاتھی کی آواز انہیں اپنے بائیں سمت میں سنائی دی۔ چنانچہ کرنل گل نواز کے اشارے پر وہ بے تحاشا دائیں جانب اس ٹیلے کی طرف بھاگے۔ ابھی اس ٹیلے سے 50 گز ہی دور تھے کہ ایک 15-16 فٹ اونچا ہاتھی درختوں کی شاخوں کو چیرتا پھاڑتا نمودار ہوا۔ اس کی سونڈ ہوا میں لہرا رہی تھی اور اس کے کان پنکھے کی مانند حرکت کر رہے تھے۔ ہاتھی نے انہیں دیکھ لیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ کوئی پاگل ہاتھی ہے، کیونکہ وہ چنگھاڑ رہا تھا اور اس کے پیروں کی دھمک سے کچی زمین بری طرح ہل رہی تھی۔ یہ تمام لوگ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ ٹیلا بالکل سامنے نظر آ رہا تھا۔ بہرطور ہاتھی برابر ان کی طرف دوڑتا نظر آ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ منحوس ٹیلا قریب آیا۔ یہ لوگ اس پر چڑھ گئے۔ ہاتھی ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ وہ اپنی اونچی سونڈ اٹھا کر انہیں لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ اس کی پہنچ سے باہر تھی۔ بہت دیر تک ہاتھی کوشش کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے رخ بدل لیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ بندر اس کے پیچھے چیختے ہوئے دوڑ رہے تھے اور یہ لوگ آہستہ آہستہ یہ جائزہ لے رہے تھے کہ ہاتھی کتنی دور چلا گیا ہے۔ اب یہ سارا سفر مزید تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ یہاں قیام کے دوران شدید تھکن اور الجھن کا احساس ہوا اور لوگ اب آگے چلنے سے گریز کرنے لگے، لیکن بہرحال آگے جانا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ جب تھکن دور ہوئی تو انہوں نے آگے کے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے آگے چل پڑے۔ وہی راستے، وہی منزلیں، وہی پرخطر ماحول۔ آخرکار وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو بلندیوں پر تھی اور یہاں سے عجیب و غریب ڈھلان شروع ہوتے آتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے ان بلندیوں کے آخری سرے پر پہنچ کر نگاہیں دوڑائیں تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس طرف ایک انوکھا شہر آباد تھا، گنبدوں اور میناروں کا شہر۔ ناقابل یقین منظر نظروں کے سامنے تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی جادوگر نے جادو کی چھڑی پھیر کر لمحوں میں یہ شہر آباد کر دیا ہو۔ اس لکودک علاقے میں اس شہر کا تصور ہی ناقابل یقین اور کیفیت کا حامل تھا۔ یہاں وہ سب رک گئے۔ انہوں نے شہر کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی طرف، لیکن ان سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بس ایک ایسی شخصیت تھی جس کا چہرہ حیران نہیں نظر آ رہا تھا، اور یہ امینہ سلفا تھی۔ امینہ سلفا نے اچانک ہی اپنی جگہ چھوڑ دی اور ان سے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی پراسرار آواز ابھری، میزانیہ کی حدود میں آنے والوں کو خوش آمدید۔ آپ کے سامنے جو شہر آباد ہے اس کا نام میزانیہ ہے، اور میزانیہ کی حکمران امینہ سلفا ہے، جسے ماضی میں سینکڑوں سال سے مختلف نام دیے گئے۔ امینہ سلفا کی آواز نئی اور اجنبی تھی۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ میزانیہ بھی ایک نیا اور اجنبی نام تھا۔ امینہ سلفا نے اس کے بارے میں اب مزید انہیں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ صدیوں سے زندہ ایک پراسرار وجود ہے۔ میں نے میزانیہ میں جنم لیا تھا، لیکن پھر وقت کی کروٹیں مجھے میزانیہ سے دور لے گئیں اور میں نے زندگی کا ایک طویل وقت مہذب دنیا میں گزارا۔ میں چاہتی تھی کہ مہذب دنیا کے کچھ دوستوں کو لے کر میزانیہ آؤں، پھر یہاں ایک جدید زندگی کی بنیاد رکھوں۔ کامران مجھے بہت پسند ہے۔ ایک بار عالم مدہوشی میں اسے میزانیہ کی سیر بھی کرا چکی ہوں۔ اب آپ لوگوں کو یہاں تک لانا میرا نصب العین تھا، لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کروں گی کہ وہ یہاں رہے۔ یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ جو واپس جانا چاہے میں اسے اس کی دنیا میں پہنچانے کا وعدہ کرتی ہوں۔ چنانچہ تمام لوگ میزانیہ کے حسن سے لطف اندوز ہونے لگے۔ البتہ علی سفیان کچھ افسردہ سا نظر آیا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد آخرکار یہ لوگ واپس اپنی دنیا کی جانب لوٹ گئے۔ اس سلسلے میں امینہ سلفا نے ان کی بھرپور معاونت کی۔ ان کی واپسی ایک ایسی کہانی کے ساتھ ہوئی جسے وہ زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ ختم شد۔ تو دوستو یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔